السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر دوسرا کے بعد مسلمانوں کے 3 ایسے مقامات ہیں جو انتہائی مقدس اور ثواب کے اعتبار سے اس روئے زمین کی تمام جگہوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة، 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ کا ارادہ کر کے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ عین جگہ مراد ہو تو سفر صرف اور صرف 3 مقامات کی طرف کرنا جائز ہے۔ باقی جو ہم سفر کرتے ہیں وہ جگہ مراد نہیں ہوتی۔ اگر آپ سفر کر کے آئیں اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تو مسجد قدس مراد نہیں ہوتی، مراد اس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں نیکی کی غرض سے، تو وہاں بھی مقصود جگہ نہیں ہوتی، وہاں کسی بڑے عالم دین سے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے،
کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے جگہ کا ارادہ کر کے سفر کرنا جائز ہی نہیں ہوتا، جس میں انسان باقاعدہ تیاری کرتا ہے اور رخت سفر باندھتا ہے۔ یہ اس دنیا میں 3 جگہیں ہیں بس کہ جن جگہوں کا ارادہ کر کے انسان سفر کرے گا۔ ایک مسجد حرام ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ لاکھ نماز کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اس لیے مسجد حرام جگہ مراد ہوتی ہے۔ وہاں امام جو مرضی ہو، نماز جو مرضی پڑھائے، خطیب جو مرضی ہو، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں مراد جگہ ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا دنیا کی عام مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، سوائے مسجد حرام کے، وہ تو صاف ظاہر 1 لاکھ تک بات چلی گئی ہے۔ وہاں بھی جگہ مراد ہوتی ہے۔ امام، خطیب یا کوئی اور انسان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے انسان جائے تو یہ اس کے لیے شرط جائز ہی نہیں بلکہ بڑی فضیلت کا کام۔ تیسرا مقام مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح 2 حدیثیں ثابت ہیں۔ ایک میں آپ نے فرمایا کہ میری مسجد کی نسبت وہاں 1/4 درجہ کم ثواب مل جاتا ہے، یعنی اس حدیث کی روشنی میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 250 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں 500 نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ مسجد نبوی کے بارے میں 50,000 کی روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اور مسجد اقصی کے بارے میں بھی اسی طرح ملتی ہیں، وہ ساری ضعیف ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 مقام انتہائی مقدس مقام ہیں، ان کے علاوہ جگہ کا ارادہ کر کے سفر نہ کیا کریں۔ بعض لوگ باقاعدہ تیاری کرتے ہیں کہ اس جمعرات کو فلاں مزار پہ بس جا رہی ہے، جگہ کے ارادے سے سفر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ جگہ 3 ہی اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے فضیلت کا ذریعہ بنائی ہے۔ تو مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے کتنی دیر بعد بنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ اس روایت سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی سیدنا آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی سیدنا آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس میں بیت اللہ بھی گر گیا، اور مسجد اقصی کے نشانات بھی ختم ہو گئے۔
بیت اللہ کو انہی بنیادوں پہ دوبارہ اٹھانے کا کام اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے لے لیا، اور مسجد اقصیٰ کو انہی بنیادوں پہ دوبارہ اٹھانے کا کام اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام سے لیا ہے۔ کہ جس تعمیر کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے ہیکل سلیمانی، وہ تو بعد کی تعمیر ہے، وگرنہ وہ تو پہلے سے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اگرچہ آپ کی خواہش بڑی شدید رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دے دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، اور وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بنیادیں ہیں۔ مکہ میں ویسے بھی ممکن تھا، آپ نماز اس انداز میں پڑھتے کہ درمیان میں بیت اللہ ہوتا اور سامنے مسجد اقصیٰ ہوتی تھی، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور بیت اللہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو جاتا، وہاں ممکن تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ کا محل وقوع اتنا متضاد ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ ہو تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف اگر انسان چہرہ کرے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ اب نمازیں تو اللہ کے پیغمبر نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھی۔ 16 مہینے مدینہ آنے کے بعد آپ کی اور آپ کے صحابہ کی نمازوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے۔ آپ کی خواہش بڑی ہوتی تھی، آپ بار بار جب اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے تو اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کرتے تھے کہ کب آسمان سے وحی آئے اور بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، اور پھر وہی آپ کی خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ لیا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے بڑے خوش ہوئے تھے، اور خوش ہونا بھی چاہیے تھا۔ جد الانبیاء، تمام انبیاء کا دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کائنات کا سب سے بڑا مواحد انسان، اس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، اور بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر ہے اس روئے زمین۔ منافقوں نے بڑی باتیں کی تھیں کہ جو نمازیں ہم نے بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ تو پھر ساری ضائع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان و عظمت پہ بھی قربان جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی نے نماز پڑھی، چہرہ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیا ہے، وہی صحابی اگلی نماز کے لیے مدینہ سے نکلے، جس کو آج مسجد قبلہ تین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ نماز پڑھی، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ امام نے بھی مقتدیوں نے بھی اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے مسجد میں داخل ہوتے ہی آواز دے دی، اللہ کے بندوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، لہذا اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف پھیر۔ نماز میں یہ کام بڑا مشکل تھا، قبلہ تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے، کسی ایک جگہ پہ ذہن لگا ہوا ہو اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بس وہ نماز کے اندر گھوم گئے۔ دعا کرے اللہ ہمیں اطاعت کا اور فرما برداری کا یہی جذبہ نصیب فرمائے، ہم بات سنیں
اور سن کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول کر لیتا ہے۔ عمل کی توفیق رب نے دینی ہوتی ہے اور کوشش کرنا انسان کا فریضہ اور کام ہوتا ہے۔ امام صاحب سب سے آگے تھے، جب سب لوگوں نے اپنا چہرہ بالکل دوسری طرف پھیر لیا، امام صاحب پیچھے ہو گئے، صفوں سے ان کے لیے رستہ بنا دیا گیا اور وہ صفوں سے نکل کے آگے آئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو مسلمانوں کا سب سے پہلا، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، جس کی دوبارہ سے تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ اور بڑا اتفاق ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ سے مزدوری کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ اب تیرا گھر بن گیا، مسجد بنانا آسان ہے، اس کو آباد کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ اب تو نے اس کو آباد کرنا ہے اور اس کی آباد کاری کے لیے اپنا آخری رسول بھیج دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے انا دعوت ابیکم ابراہیم، لوگوں میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہی کام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، مسجد اقصی کو تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے نمونے سامنے آئے۔ جنوں سے کام کروا رہے ہیں، جن کام کر رہے ہیں، مسجد اقصی تعمیر ہو رہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی اپنی ٹھوڈی کے نیچے رکھ کے کھڑے ہو کے جنوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور جن دھڑلے سے دھڑا دھڑ کام کیے جا رہے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جنوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ جو علم غیب کے دعوے ہیں یہ بھی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ کیڑا جو لکڑی کو کھاتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانے لگ گیا، لاٹھی ٹوٹی، ٹھوڈی کے نیچے سے گری اور سلیمان علیہ السلام بھی زمین پہ آئے۔ تب جا کے جنوں کو پتہ چلا کہ ہم تو ان کے وفات میں بھی یہ کام کیے جا رہے تھے، وہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ خالی ہی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہو رہی ہے اور انہوں نے بھی 3 دعائیں کر دی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک دعا یہ کر دی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے دے اگر تو نے دینی ہے کہ پھر میرے بعد کسی کو یہ بادشاہی نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے عقل مند کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو اس کی وسعت اور رحمت کے مطابق مانگا کریں، اس کی رحمتوں کو کلوز نہ کیا کریں۔ وہ جیسے ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، بیچارے آئے بدو، لا علم، عورت کو آداب سے ناواقفیت، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر۔ صحابہ دوڑے ڈانٹنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، کوئی کپڑا پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے روک دیا، اس کو پیشاب اب کرنے دو، اٹھے گا مزید مسجد میں قطرے گریں گے، مسجد نجس ہو جائے گی۔ بڑے پیار سے آپ نے پانی منگوایا، اس کے اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہلا دیا، مسجد کو پاک کیا، اس کو بڑے پیار سے بلایا اور بڑی محبت سے سمجھایا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحمنی معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے اور اپنے اس رسول پہ رحم کر،
ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ کرنا۔ یہ تو بڑے سخت لوگ تھے جو مجھے اٹھانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی شاید کہا تھا لقد حجرت واسعا، اوے تو اللہ کی بڑی رحمت کو بند کر رہا ہے صرف دو بندوں پہ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت کو بند نہ کرو، اس سے مانگو تو اس کی شان کے مطابق، اور اس کی عبادت بھی کرو تو اس کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے سنا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک مہینے کا سفر تیز سواری جتنا کر جاتی تھی، سیدنا سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو لے کے فضا میں بلند ہوتی، اور آدھے دن بعد سیدنا سلیمان وہاں پہنچ جاتے جہاں ایک مہینے کی مسافت پہ بندہ پہنچتا ہے۔ دوسری دعا یہ بھی کی، یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی جرت نصیب فرما، اور ایسی حکمت دے دے فیصلہ کرنے کی کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے عین مطابق ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ان کے باپ سیدنا داؤد بھی بڑا فیصلہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں بھی بڑی حکمتیں عطا کی تھی، انہیں بھی بصیرت و بصارت سے نوازا تھا، لیکن ان کے بیٹے سلیمان کو اللہ نے زیادہ دے دیا۔ تیسری دعا بڑی خوبصورت کی تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میری دعا ہے جو شخص بھی قیامت تک اس مسجد میں نماز پڑھے اس کو تو گناہوں سے یوں پاک کر دینا جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان کی دو دعائیں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی، اللہ نے ان کو بصیرت بھی دی اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی نصیب فرمائی، اور بادشاہی ایسی نصیب کی تھی کہ پھر کسی کو یہ مل نہ سکی۔ آپ نے فرمایا مجھے ابھی اپنے رب پہ پوری امید ہے کہ اللہ نے سلیمان کی اس دعا کو بھی سن لیا، لہذا مسجد اقصیٰ میں جو آدمی نماز پڑھے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ آنے والا اور یہاں کا جو عمرہ کرنے والا جب واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، ویسے ہی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والا۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ اس کی تاریخ اپنی جگہ، وہاں پہ ہونے والا ظلم اپنی جگہ، اور وہاں پہ اسرائیل کو آباد کرنے والے یہ جن کو آج ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فیصلے کریں گے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ میرا تھوڑا سا ارادہ یہ ہے، کم از کم ہمیں یہودیوں کی عادتوں کا پتہ ہونا چاہیے، یہودیوں سے ہماری نفرتیں ہونی چاہیے، اور یہ دین کے جو ہمیشہ سے دشمن چلے آ رہے ہیں ان کے عقائد کا تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ ہر اس حرکت سے اپنے آپ کو بچا لیں جس کی وجہ سے ان پہ لعنتیں ہوئیں، جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب اترا، جن کی وجہ سے اللہ ان پہ ناراض ہوئے، جن کی وجہ سے اللہ عیسائیوں پہ بھی عذاب نازل کرتے رہے۔ 9 عذابوں کا سامنا کیا ان قوموں نے، کیا وجوہات تھی، ذرا ان پہ تھوڑا سا غور کر لیں، میں پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسجد اقصیٰ نہ یہودیوں کی ہے، نہ تھی، اور نہ ہی اللہ کی قسم ان کو ملے گی، کیونکہ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ آپ ذرا ویڈیوز چیک کریں، آج کل تو سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے اور یہی بڑا بار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے، ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس غاصب فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آج ایک نوجوان کی تقریر سن رہا تھا، لائیو چل رہی ہے، سامنے یہودیوں کی فوج کھڑی ہے اور وہ سب کو مخاطب کر کے بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے وہی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے تھے، نہ مسجد اقصیٰ تمہارے پاس رہے گی، نہ رہ سکتی ہے، اور نہ ہی تم اس پہ اپنا تسلط قائم کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں فتنے پھیل جائیں گے، عجیب عجیب قسم کی آزمائشیں نازل ہو جائیں گی،
کچھ لوگ عراق کو بھاگیں گے، کچھ لوگ یمن کو بھاگیں گے، اور کچھ لوگ اس سرزمین جس کو اللہ نے بڑی مبارک سرزمین کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں ہمیشہ نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، اگر تم میں سے کسی کو مسجد اقصی کے قریب صرف اتنی سی جگہ مل جائے جتنی جگہ پہ انسان اپنی لاٹھی رکھتا ہے، اپنا ڈنڈا رکھتا ہے، اس جگہ سے اس کی صرف نظر پڑ جائے بیت المقدس پہ، اس کی نظر پڑتی ہو مسجد اقصی پہ، آپ نے فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ساری دنیا کے عمل ایک طرف رکھ دو اور یہ عمل ایک طرف رکھ دو، اللہ کو یہ عمل ان تمام دنیا کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ خیر من الدنیا وما فیہا، اس لیے وہاں کے بچے میں اللہ کی قسم جذبہ جہاد ہے، اور میرے نبی نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی، ایمان وہاں پہ رہے گا، برکتیں وہاں پہ رہے گی، جہاد وہاں پہ رہے گا، حتیٰ کہ ساری دنیا سے جہاد ختم ہو جائے، ارض شام سے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، لا تضرهم من خالفهم، وہ جہاد کرتے رہیں گے، ساری کائنات مل کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، انہوں نے جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے دیگر حدیثوں سے استدلال کیا کہ یہ کون سی زمین ہے، جواب یہی ملا یہ شام کی سرزمین ہے، یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے، یہ مسجد اقصی کا قرب ہے، اور اسی جگہ پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہیں پہ دجال کو قتل کیا جائے گا، یہیں پہ یہودیوں کو قتل کیا جائے گا۔ وقت ایسا آئے گا اور وہ وقت بدلتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، ابھی تو حالات مزید بگڑیں گے، آنے والا وقت جیسے میرے پیغمبر کا فرمان ہے پچھلے وقت سے زیادہ خطرناک ہوتا چلا جائے گا، فتنے عروج پکڑتے چلے جائیں گے، بے رہ روی عام ہوتی جائے گی، قتل و غارت کا دورہ ہوگا، بے روزگاریاں عام ہوگی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، خودکشیاں بڑی عام ہو جائے گی، موتانی شدیدتانی، کبھی نہیں سنا تھا رب کی قسم اتنی موتیں صبح و شام جنازے ہی جنازے ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے بیگن گیری ایک گھر کے 11 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک ہی گھر سے 11 جنازے اٹھے، علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کثرت اموات، جیسے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، فرمایا میرا اس دنیا سے اٹھنا قیامت کی نشانی ہے، ارض شام میں فساد کا کھڑا ہو جانا قیامت کی نشانی ہے، اور آپ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا جب شام میں آگ لگ جائے گی اور شام کے حالات خراب ہو جائیں گے اس وقت میری امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہ جائے گی، فتنے اب یہ عروج پکڑیں گے، آخر فضا بنے گی تو قیامت قائم ہوگی نا۔ وقت ایسا آ جائے گا بھائیو، قبر کے پاس سے گزرنے والا ہر بندہ خواہش کرے گا کاش یہ پھٹ جائے میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ یہ حالات ہو گئے مسلمانوں کے، یہ حالات ہو گئے دنیا کے، یہ تنگیاں، یہ معاشی مسائل اور یہ جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ قیامت کے قائم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں بھائیو۔ میرے پیغمبر کی ساری باتیں بتلائی ہوئی سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، اب عرض معاشر بھی یہاں پہ لگنا ہے، مومنوں نے جمع بھی یہاں پہ ہونا ہے، یہیں سے جہاد نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہیں پہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اور وہ 40 سال اس امت کے موحدین سے مل کے جہاد کریں گے، اور پھر انہی کے ساتھ مل کے یاجوج ماجوج کو قتل کیا جائے گا، دجال یہیں پہ مرے گا، یہودی یہیں پہ قتل ہوں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کے پیچھے چھپے گا یہودی، پتھر کے پیچھے چھپے گا یہودی، درخت بول کے بتائے گا او اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے آؤ اس کو قتل کر دو، پتھر بول کے بتائے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، اس لیے اس وقت اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ صرف 80 لاکھ بندوں کا چھوٹا سا ملک، جو ملک ہے بھی نہیں، جس کو اللہ کے فضل سے آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، آج تک سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، اور آج کے دانشور سعودی عرب کو گالیاں نکالنے لگے ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ فلسطین کا بنتا ہے،
گالیاں سعودی حکومت کو شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بڑے دانشور کہتے ہیں ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ تو رب کعبہ کی قسم حکومت پاکستان کو سلام ہے، جو بھی تھی پہلے تھی آج ہے یا رہے گی، کسی طور پہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا. نہ ہمارا ان سے کوئی معاشی تعلق ہے، نہ اقتصادی تعلق ہے، نہ سیاسی تعلق ہے، نہ کوئی جنگ کا تعلق ہے، نہ اسلحے کا تعلق ہے. اسی لیے ہم نے آج تک ان کو تسلیم نہیں کیا. تمہیں تو لا کے آباد کیا گیا تھا اور تمہیں تو بیت المقدس پہ حملہ کروانے کی پلاننگ دی گئی تھی، مسلمانوں کو ذبح کرنے کا عطیہ دیا گیا تھا، تمہیں یہی اشارے دیے گئے تھے. اس لیے نہ سعودی عرب نے، ایک سعودی عرب ہے پوری دنیا کا ملک، اور ایک اللہ کے فضل سے پاکستان ہے جنہوں نے آج تک اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کیا اور انشاءاللہ کرے گی بھی نہیں. آج لوگ یہ طیب اردگان کی بڑی مثالیں دیتی ہیں. ان حقائق سے ذرا پردہ اٹھا کے دیکھیے گا کتنا معاشی تعلق ہے اس طیب اردگان کا. کیوں تعلق اپنا توڑتا نہیں ہے؟ اسے پتا ہے میری عربوں کی تجارت ڈوب جائے گی. تقریر کرنا بڑا شوق ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کو گالیاں دیتا ہے. کیوں نہیں کرتے ہو بائیکاٹ؟ کیوں نہیں چلتے تمہارے طیارے؟ تم تو تعلق اس کے ساتھ جوڑی بیٹھے ہو اور باتیں ان لوگوں کو کرتے ہو جنہوں نے اللہ کے فضل سے مار کا بھی لڑا ہے. ہماری دونوں ان ملکوں کی فوجیں اسرائیل میں داخل ہوئی تھی، اسرائیل پہ حملہ ہوا تھا، سعودیہ کے لڑکے بھی شہید ہوئے تھے، سعودیہ کے فوجی بھی شہید ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے فوجی بھی شہید ہوئے. ہم نے تو ان سے جنگیں بھی کی ہوئی ہیں اور ہمارا ان سے ہمیشہ سے تعلق یہی رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو وقت یاد رکھنا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے. ان کا ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ ہوں گے، ان کے سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، ان کا سرخی مین بڑا خوبصورت سا چہرہ ہوگا، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، مسجد میں اتریں گے، دمشق کی مسجد کے مینار پہ ان کا نزول ہوگا. کیا شان ہے آپ کی امت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب مسجد میں تشریف لائیں گے میرا امتی نماز پڑھا رہا ہوگا. وقت کا نبی جو وقت کا نبی تھا اس امتی کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے نازل ہوں گے. پھر سے جہاد کا بول بالا ہوگا، پھر دنیا پہ امن قائم ہوگا، پھر جا کے حالات سدھریں گے، پھر جا کے امن و امان قائم ہو جائے گا. لیکن یہ اس وقت کی آزمائش، یہ اس وقت کے فتنے، یہ اس وقت کا زوال، یہ صرف اس لیے ہے، صرف اس لیے آج کے مسلمان نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے. اس دنیا میں سب سے بزدل قوم جو ہوتی ہے، اللہ کی قسم سب سے بزدل، بچوں کا مقابلہ نہیں کرتے، عورتوں کا مقابلہ نہیں کرتے. بلکہ پیچھے ویڈیو آئی ہوئی تھی شاید آپ نے دیکھی ہو، فوجی کھڑے ہیں اور وہ اتفاق سے چوہا نکلا، چوہا ان کی طرف دوڑا، سارے فوجی ڈر کے بھاگ گئے. چوہوں سے ڈرنے والی فوج وہ کیا مقابلہ کر سکتی تھی. لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان جب چلا جاتا ہے نا تو اس وقت انسان اپنے اندر سے بھی کمزور ہو جاتا ہے. آج ضرورت ہے اس وقت کی جذباتی باتیں نہیں، نعرے بازی نہیں، ہلڑ بازی نہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہ بیان کرے یا کھڑا کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. میں اپنے ناقص علم کے مطابق آپ سے 3-4 باتیں کرتا ہوں، آپ ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ میرا رب حالات بدلے گا. اللہ پھر سے ہمیں وہی عزتیں عطا کرے گا جو قرون اولا اور قرون مفضلہ میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی تھی. سب سے بنیادی کام یہ ہے اللہ کی توحید کو لازم پکڑ لو، شرک سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اپنے دین میں سستی چھوڑ دو. اللہ ناراض ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو غیروں کو مسلط کرتا ہے. دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اغیار غیر قومیں تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے کئی دن کا بھوکا انسان کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے یا کیا مسئلہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج تک اتنی تعداد تھی مسلمانوں، 64 ممالک مسلمانوں کے، 1.5 ارب سے زائد آبادی مسلمانوں کی، وہاں 313 ٹکرا گئے.
وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی بھائی. جنگیں ہوئی صرف اس وجہ سے. ایک یہودی کی دکان پہ مسلمان عورت گئی, سونے کی دکان ہے, نقاب کیا ہوا تھا, چند شرارتی یہودی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا نقاب اتارو. اس نے کہا نقاب نہیں اتاروں گی. ایک یہودی نے شرارت کی, لا علمی کی بنیاد پہ اس کے برقعے کا کپڑا ایک جگہ پہ یوں کر کے اٹکا دیا. وہ جو ہی اٹھی اس کے سر سے چادر ڈھلک گئی. اس نے اسی وقت آواز دی تھی, او مسلمانوں کہاں ہو. پھر دیکھا صحابہ نے کیسے بنو قینقاع پہ حملہ کیا تھا, کیسے یہودیوں کو تہس نہس کیا تھا. آج ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, ہماری عورتوں کی عزتیں